कितनों की जुबानें बंद कराओगे, कितनों की जुबानें बंद कराओगे। अब तो हर जुबान बोलेगी तुम जालिम हो, तुम जालिम हो, तुम जालिम हो। नाज़रीन इकराम, मैं हूं शकलैन हमवाना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कुछ ही अरसा पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने अयां किया था एक नारे को, जिसमें नारा लगाया जाता है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इसकी मंतक क्या थी। उस पर नाज़रीन वीडियो करने के बाद काफी लोगों ने, काफी दोस्तों ने उसे पसंद भी किया, लेकिन काफी ऐसे जो चाहने वाले, जो मुझसे मोहब्बत रखने वाले हैं, उनकी जानिब से मुझे मशवरे दिए गए कि आप अभी ये स्टेप ना लें, अभी आप इतना खुलकर आप बात ना करें। लेकिन नाजरीन, उनके लिए मेरा एक यही मैसेज है, और बाकी भी जितनी ऑडियंस है उनके लिए भी यही मैसेज है कि हम जो सहाफत से जिनका ताल्लुक है, या जो सहाफत के तालिब इल्म है, हम लोग ऑलरेडी अरशद शरीफ शहीद की सूरत में कुर्बानी दे चुके हैं। तो अब मजीद हमारा खामोश रहना, ये हमारा प्रोफेशन हमें इसकी इजाजत नहीं देता। हम तब तक बोलेंगे जब तक हमें हक नहीं मिलता, जब तक तमाम पाकिस्तानियों को हक नहीं मिलता, क्योंकि सहाफी हमेशा लोगों की आवाज बनता है, और इस वक्त वही लोगों की आवाज दबाई जा रही है। तो जब तक लोगों की आवाज दबाई जाती रहेगी, तब तक सहाफी बोलता रहेगा, तब तक सहाफत के तालिब इल्म बोलते रहेंगे। बहरहाल नाज़रीन, आज की मेरी इस वीडियो का जो मेन मकसद है, मेन टॉपिक है, वो आज एक आलिम दीन से रिलेटेड है। जी हाँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बात कर रहा हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जिन्हें अक्सर लोग इंजीनियर के नाम से जानते हैं, और कुछ लोग उन्हें इवन के आलिम मानने को ही तैयार नहीं है। ये एक बहरहाल अलग बहस है, लेकिन उनके अभी भी फॉलोअर्स जो हैं वो मिलियंस में लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। और उनकी जो पसंद करने वाली वजह है वो सिर्फ महज एक ही है कि वो अगर कोई भी अपनी बात करेंगे तो उसमें वो हवाला देंगे अहादीस शरीफ का, उसमें वो हवाला देंगे कुरान मजीद को, उसमें वो कोट करेंगे। तो इसी वजह से लोगों को, खुसूसन नौजवान नस्ल उनकी तरफ से ज्यादा रागिब हो रही है, और वो भी नस्ल वो जो तकरीबन जो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं। तो पढ़ा लिखा तबका इस वक्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से काफी कुछ जुड़ा हुआ है। इससे पहले नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कभी सियासत पर गुफ्तगू नहीं की। हाँ, उनके चंद एक लेक्चर्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने जहां नवाज शरीफ के साथ उसकी नाअहली के मामले को डिस्कस किया, साथ में इमरान खान साहब के भी मामलात को डिस्कस किया। वहां उनकी जानिब से पहले कहा जाता था कि जमात इस्लामी ही इस वक्त इवन वो जमात है जिसके कम से कम लीडर्स जो हैं वो सही इस्लामी तर्ज पर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनमें ऐसा कोई नहीं है कि वो माल बनाओ पॉलिसी अभी तक उनकी तरफ से सामने नजर नहीं आई। बहरहाल अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जानिब से एक और स्टेटमेंट नजर आई है, और वो स्टेटमेंट है एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने क्या कहा है वो भी आप तक पहुंचाएंगे, मनो अनकोट करेंगे। साथ में इमरान खान साहब ने भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने भी एक एस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम दिया है, या एक उन्होंने ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी उनका आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त नाज़रीन, मामलात आपके सामने हैं। मामलात इस वक्त तकरीबन बड़े हाई हैं, हाई लेवल के मामलात हैं। खसूसन लोग इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी को गालियां देने तक नौबत पहुंच चुकी है। जबकि खान साहब के सपोर्टर्स हों, फिर चाहे वो सिंध में पीपी के सपोर्टर्स हों, फिर चाहे वो नून लीग के सपोर्टर्स हों, फिर चाहे वो पठान बरादरी हो, सभी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट नजर आती है। तो इसी हवाले से आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भूल जाए कि अब पाकिस्तानियों के दिल में उनके लिए जरा भी नरम गोशा है। और अगर ये, यानी एस्टेब्लिशमेंट, ये जर्नैल अगर काबा की छत पर भी खड़े होकर अहद दें कि अब वो और ना ही उनकी नस्लें सियासत में इन्वॉल्व होंगी, तब भी शायद कोई ऐसा पाकिस्तानी हो जो उनकी इस मंतक को मान ले। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी उन्होंने बात की है। काबा इस वक्त जितने भी मुसलमान है, खसूसन बड़ी अकीदत है उन्हें खाना काबा से, मुसलमान वहां पर उसी तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। काबा जो है बैतुल्ला है, यानी अल्लाह ताला का घर है। और वहां पर वहां के इवन के लोग कपड़े को भी छू कर अपने लिए बड़ी उनके लिए मुसरत होती है, उन्हें हसरत होती है कि वो उसके कपड़े को बोसा दे सकें, काबा को हाथ लगा सकें। तो उस काबे के मुतालिक कहा जा रहा है कि उस पर भी अगर खड़े होकर ये जर्नैल ये वादा करें, ये कौम को ये बताएं कि उनकी ना वो और ना ही उनकी नस्लें अब सियासत में इन्वॉल्व होंगी, तब भी ये लोग उनकी इस मंतक को नहीं मानेंगे। और गलबन मानना भी नहीं चाहिए। तकरीबन नाज़रीन 75 सालों से यही कुछ होता आया है। हर जितना भी नया आने वाला जर्नैल है, अयूब खान हो, फिर उसके बाद जितने भी हों, उनका एक ही नारा रहा है कि हम सियासत से अलग हैं। चाहे वो जनरल बाजवा हो, चाहे वो राहील शरीफ हो, चाहे वो इशफाक परवेज कियानी हो, सभी यही कहते आए हैं कि हमारा, यानी फौज का अब सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। इवन जनरल बाजवा की रिसेंटली जो स्टेटमेंट है वो यही थी कि पिछले साल फरवरी से फौज ने सियासत से खुद को अलग कर लिया है। लेकिन यहाँ भी नाजरीन आर्टिकल 6 तो फिर भी उन पर लगता है कि फौज में इन्वॉल्वमेंट किस कानून के तहत आपने की, सियासत में इन्वॉल्वमेंट किस कानून के तहत आपने की। अब आप खुद ही यानी ये तस्लीम कर रहे हैं कि जो आपका 6 साल टेन्योर है उसमें आपने भरपूर इन्वॉल्वमेंट की है।
آپ تو محض ایک وزیر دفاع کے انڈر کام کرنے والے ہیں. آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ آپ 22 کروڑ یا 25 کروڑ کی عوام پر فیصلے اپنے مسلط کریں؟ بہرحال یہ ایک منطق چلی آ رہی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی پریس ٹاک کی گئی تھی, ان کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ فوج کا اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ابھی بھی ناظرین براہ راست فوج کا سیاست سے تعلق ہے. اور یہ میں بڑی خبر اس وقت آپ کو دے رہا ہوں. کچھ ہمارے ایسے دوست ہیں پاکستانی جن تک ابھی تک شاید انہیں لگتا ہو کہ اب فوج سیاست سے پیچھے ہٹ گئی ہے. میں اس کو پروف کروں گا اس طریقے سے کہ اعظم سواتی گرفتار ہوتے ہیں, شہباز گل گرفتار ہوتے ہیں, شیخ رشید گرفتار ہوتے ہیں, یا ارشد شریف کی شہادت ہوتی ہے. ان سب میں کہیں نہ کہیں تعلق ہمارے ان اداروں سے ملتا جلتا ہے. ارشد شریف پر کیسز ہوئے 16 سے 20, ان پر کیسز درج کرائے گئے. شیخ رشید پر کیسز ہوئے, کیسز کرانے والا جو مدعی ہے وہ آج تک سامنے نہیں آیا. کوئی مر چکا ہے تو کوئی ابھی تک منظر عام پر منظر نامے سے اس وقت غائب ہے. تو کون کس کی مدعیت میں وہ کیسز کرائے جا رہے ہیں؟ اور نمبر دوسری بات, یہ کورٹ کچہریوں میں ججز کو پیچھے سے سیشن کورٹس کی خصوصاً بات کر رہا ہوں, ہماری عزت مآب عدلیہ کو ایک کال موصول ہوتی ہے. کال میں کہا جاتا ہے کہ ریمانڈ اتنا درکار ہے, اور وہ ریمانڈ ایک چھوٹی سی ایف آئی آر پر بھی 2 دن کا درکار ہو, 4 دن کا درکار ہو, وہ ریمانڈ دے دیا جاتا ہے. لیکن یاد رہے یہاں پر مرتضی ورک جیسے بھی سیشن کورٹ کے مجسٹریٹ موجود ہیں جو نہ صرف ایسی کالز کو دور پھینکتے ہیں بلکہ ان کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے. خیر, یہ میں ہر ادارے میں ناظرین کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, یہ میں انہی کالی بھیڑوں کو ہی مخصوص کر رہا ہوں. بہرحال کالے موصول ہوتی ہیں, اس کے بعد چاہے وہ فواد چودھری ہو, شیخ رشید ہو, انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے. اعظم سواتی کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی پولیس والا وہاں پر پہلے موجود نہیں تھا, انہیں بھی سول کپڑوں میں لوگ جا کر گرفتار کرتے ہیں, آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے, انہیں ننگا کیا جاتا ہے, ان پر ٹارچر کیا جاتا ہے. اور اس میں وہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ گرفتار کرنے میں یا اس کے بعد ٹارچر کرنے میں کوئی بھی پولیس اہلکار موجود نہیں ہوتا. تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ اس وقت آپ بھی سمجھدار ہیں, کافی سمجھ اس وقت آپ کو بھی آ چکی ہوگی پاکستانی سیاست کو اس وقت ڈیپلی دیکھنے سے کہ کس طرح سے اور کہاں کہاں انوالومنٹ ہوتی ہے. تو خیر, ابھی بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی انوالومنٹ ان کی برقرار ہے, اور اسی کو ہی انجینئر محمد علی مرزا اس میں کوٹ کر رہے ہیں. اب لوگ ہوٹلوں پر بیٹھ کر آپ کو گالیاں دیتے ہیں, تو اس لیے اگر اب آپ یہ کوئی بیانیہ بنائیں گے کہ ہم لوگ اب سیاست سے دور رہیں گے, تو اب لوگوں کی اس منطق کو کوئی بھی نہیں مانے گا. یہ الفاظ تھے ناظرین انجینئر محمد علی مرزا کے, اور انہوں نے ساتھ میں ایک پریس کانفرنس کا بھی حوالہ دیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر, ان کا کہنا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ان میں مجموعی تعداد جو نیچے کمنٹس کیے جا رہے ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر لوگوں کی تعداد اس وقت گالیاں دے رہی ہوتی ہے. محض 50 سے 55 ایسے کمنٹ ہوں گے جو ان کے شاید حق میں ہوں, اور انہیں شو کیا جاتا ہے, باقیوں کو کمنٹس کو ریموو کر دیا جاتا ہے یا کمنٹس کا سیکشن بھی بند کر دیا جاتا ہے. ناظرین, اب یہاں پر عمران خان کی بات کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب تو خصوصاً جب سے اقتدار سے انہیں نکالا گیا, سائفر پہلے ایک آتا ہے, سائفر کے بعد تحریک عدم اعتماد کر کے انہیں اقتدار سے نکالا گیا. اب ان کی نااہلی کی خبریں بھی عروج پر ہیں, ان کی گرفتاری کی خبریں بھی عروج پر ہیں, اور یہ بھی وعدے تقریباً کیے جا چکے ہیں کہ ان کو نااہل بھی کیا جائے گا, انہیں گرفتار بھی کیا جائے گا. تو عمران خان تو کافی عرصے سے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے رول کو انہوں نے جس طرح سے ننگا کیا ہے کہ پاکستان میں کس طرح سے یہ اپنا رول پلے کرتے ہیں خصوصاً پولیٹکس میں, اور کچھ اداروں کے جس طرح سے جنرل باجوہ کے اگینسٹ بھی آج کل وہ آپ کو بولتے ہوئے نظر آتے ہوں گے, پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز بھی ان کے خلاف بولتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے, ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو عادت پڑ گئی تھی کہ جہاں لوگوں کو دھکیلیں گے وہ چلے جائیں گے. اور ناظرین, یہ ان کی بات, یہاں تک میں ابھی فی الحال آپ بات چھوڑ کر آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی منطق یہ, یا ان کی عمران خان کی یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے. اب تک یہی ہوتا رہا ہے کہ ایک نئی, یعنی آپ نے پہلے پیپل پارٹی حکومت کر رہی ہے تو اس کے بعد لوگوں کو لگایا جی کہ پی ایم ایل این آئے گی, قرض اتارو, ملک سنوارو مہم چلائے گی, یہ کرے گا, وہ سرکل ایک چلتا رہا. تو لوگ پی پی کو چھوڑ کر پی ایم ایل این, پی ایم ایل این کو چھوڑ کر پی پی, اور یہی ہم نے دیکھا 1988 سے لے کر تقریباً 2011 تک, 2013 کے الیکشنز تک. تو یہ انہوں نے باریاں اپنی بانٹی ہیں. لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی کو لانچ کیا گیا, پی ٹی آئی بھی زبردست اس وقت مقبول ہوئی, اور انہیں لگا کہ شاید لوگ اب ان سے متنفر ہو چکے ہیں, تو پی ٹی آئی کے سر پر ہاتھ رکھا گیا. اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, 2018 کے الیکشن میں کافی سارے ایسے ثبوت شواہد موجود ہیں کس طرح سے پی ٹی آئی کو الیکشن جتوایا گیا. لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی ہی اب ان کے گلے پڑ چکی ہے. باقی سیاسی جماعتیں تو ان کے اگینسٹ تھی ہی, لیکن اب پی ٹی آئی بھی ان کے اگینسٹ ہو چکی ہے. تو یہ عمران خان صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو عادت پڑ گئی تھی کہ جہاں لوگوں کو دھکیلیں گے وہ چلے جائیں گے. لیکن اس بار لوگوں نے چوروں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے.
اور اسی وجہ سے آپ کو اس وقت ملک کی تقریباً 75 سے 80% جو پاپولیشن ہے، جو پبلک ہے پاکستان کی، وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کو کھڑی ہوتی نظر آئے گی. وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان جو 9 سے 10 مہینوں میں جو ملک کا بیڑا غرق کیا گیا، جو لوگ ابھی تک جن کے کیسز پینڈنگ تھے، انہوں نے آ کر اپنے کیسز ختم کروائے، نیب میں ترامیم کروائی، تو ان کے ساتھ ان کو دوبارہ سے جا کر یہ چاہتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ دوبارہ سے ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. تو اس پر اس وقت پبلک نے ان کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. ایون زمان پارک میں ابھی بھی میلے کا سما ہے، لوگ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں کہ اگر کوئی خان کو گرفتار کرنے آئے گا تو پہلے ان کی لاشوں پر سے گزر کر جائے گا. اور اس وقت تقریباً اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ پی ڈی ایم ہو، وہ تمام جماعتیں ہوں، ان سب کو اپنی ناکامی اس وقت واضح طور پر نظر آ رہی ہے، اور اسی وجہ سے ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں، الیکشن سے بھاگنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہمیں بھی یہی امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان انہیں بھاگنے نہیں دے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان سے جواب بھی طلب کر لیا، اور یہ مجاز ہے کہ 90 روز کے اندر اندر الیکشن کروائے جائیں گے. اگر یہ نہیں کروائیں گے تو یہ غیر آئینی عمل ہوگا، اور جب یہ غیر آئینی عمل کریں گے تو ان پر آرٹیکل 6 لگے گا. جب ان پر آرٹیکل 6 لگے گا تو یہ پھانسی کے پھندوں پر آپ کو جھولتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن یہ پاکستان ہے، آپ کو اگلی بھی خبر دے دیں، یہ پاکستان ہے، ان کا مکمکا ہوگا، ان کے باہر ان کو پراپرٹیز دی جائیں گی، چاہے وہ الیکشن کمشنر ہو، چاہے کوئی بھی ہو. یہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر باہر شفٹ ہوں گے، اور اس کے بعد اپنی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ باہر گزاریں گے. ہم پاکستانی پھر بھی انہیں کو گالیاں دیتے ہوئے، جس طرح سے آج کل باجوہ کو گالیاں دے رہے ہیں، اسی طرح سے انہیں گالیاں دیتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں گے. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ثقلین ہمانا کو اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.